ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ابراہیم ہے، ان کے جد کریم ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اس طرح پیار کرتے ہیں، اپنی امت پر اتنے شدید اور اتنے مہربان ہیں، ابراہیم کو باپ کہنے میں بھی اپنی امت کو شامل کروایا ہے۔ سنت ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت یہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور اپنے سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور اس بات کی بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد جن کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو اسمیں بیان اتنے مشہور ہیں کہ جو محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں سرکار کے اسم مبارک قرآن کریم میں موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ اس طریقے سے قرآن میں یہ اسم شریف موجود ہے، اور برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ بھی احمد کا اسم مبارک بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت کی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جن کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءهم بالبینات، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ رسول روشن دلیل لے کر کے، معجزات لے کر کے، اللہ کا امام، اللہ کی نشانیاں لے کر کے جلوہ گر ہو گئے، فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، تو ان لوگوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا ہوا سحر ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ حضرات محترم، جب ہمارے استاد بخاری شریف ہم لوگوں کو پڑھا رہے تھے تو اس وقت جب یہ باتیں آتی تھی، یہود و نصارہ اور عیسائیوں کی باتیں جب آتی تھیں تو ہمارے استاد جلال میں آ جایا کرتے تھے کہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے اور تورات و انجیل کا علم رکھنے والے اس زمانے کے علماء، ان پر تو حق واضح ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی قوم پر حق کو ثابت نہیں ہونے دیا، حق کو ظاہر نہیں کیا قوم پر، نظرانے اور اپنی موت پر۔ ہمارے استاد یہ بھی کہتے تھے کہ یہ علماء ہیں جنہوں نے کتنے لوگوں کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ اکبر بادشاہ ہوگا، ہندوستان کا بادشاہ، اس کو بھی علماء گمراہ کر دیا تھا، انہیں گمراہ بنا کر کے چھوڑ دیا۔ اکبر بادشاہ نے بادشاہ کو علماء عالموں نے اپنی قوم پر حق ظاہر نہیں کیا، حالانکہ ان پر تو حق ظاہر ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی بات یاد آ گئی کہ ایک عیسائی شاعر نے ایک بات کہہ دی شعر میں کہ معاذ اللہ محمد تو زمین میں بے گناہ ہے، محمد تو زمین میں بے گناہ ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے، فلک پر ابن مریم کا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان پہ اٹھا لیے گئے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ معاذ اللہ یہ بات ایک عیسائی شاعر نے کہی ہے، اور اردو زبان میں کہی یہ ظاہر سی بات ہے کہ ماضی قریب کی بات ہے، بہت زیادہ گزرے ہوئے زمانے کی یہ بات نہیں ہے۔ تو نبی کونین
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے تراوی ہو جو وہی ہے جو تراوی جو نیچے ہے وہی پلہ گیا ہے۔ حضرات محترم ایک شعر میں کچھ عیسائی شاعر کا جواب پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے دیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ پیغمبر کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ نازلہ حضرت سیدتنا آمنہ سلام اللہ حضرات محترم تو یہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، آپ حضرات یہ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ کتنے موجودات جو شغاف کر گئے تو شاہ ایران کسریٰ اپنے وزیر کو اور اپنے دربار کے نجومیوں اور فہمیوں کو بلاتا ہے اور آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے علماء کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی مصیبت ہمارے آپ کو ایسا کیوں ہوا کہ اتنا شاندار اتنا مضبوط محل میں تعلق آیا اور ایک زلزلہ آیا اور اپنی دیواروں میں شراب پڑ گئے اور 14 کم ہونے کیوں گر گئے، 12 کیوں نہیں گرے، 11 کیوں نہیں گرے، 14 سے زیادہ کیوں نہیں گرے؟ تو بادشاہ شاہ ایران کسریٰ کے محل میں اس کے درباریوں میں وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے انہوں نے اس بات کو جان لیا ہمیں آسمانی کتابوں میں یہ پتا ہے کہ نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری جہاں مکے کی سرزمین پر تعلق ہوں گے جب ان کی ولادت ہوگی تو شاہ ایران کے محل میں زلزلہ آ جائے گا اور ان کے محل کی دیواروں میں سیراب ہو جائیں گے، 14 کمزور ہو جائیں گے، یہ ہمیں پتا ہے لگ رہا ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے کی سرزمین پر ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ 14 کمزور ہی کیوں گئے، 15 کیوں نہیں گئے، 12 کیوں نہیں گئے، 11 کیوں نہیں گئے؟ تو ان عالموں نے اس کو جواب دیا جب ایران کی سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا پرچم لہرانے لگا اس وقت تک صرف ایران کے 14 بادشاہ ہی ایران پر حکومت کریں گے، 15 بادشاہ ایران پر نہیں ہوگا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا 15 بادشاہ ایران پر ہو جائے گا، ایران کو دین کا پرچم لہرانے لگے گا اور محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایران پر پھیل جائے گا۔
وہ وقت آ گیا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جانے حکومت جانے خلافت میں ریاست ہوا اور اس وقت تک چلنے والا جو ایران ہے انہوں نے ایران پر حکومت ہے 15واں بادشاہ ایران پر ہوا بلکہ اللہ کے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم صحابی جسے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے اسلام کا وہ بادشاہ وہ ایران پر جاتے ایران کو فتح کر لیتا ہے اور اس کی سلطنت کا دائرہ ایران کی سرحدیں ایران میں وسیع ہو جاتا ہے 14 کمزورے اس لیے ہوئے تھے کہ صرف 14 بادشاہوں کو ایران کی حکومت کرنی تھی 15واں بادشاہ کسرا نہیں ہونا تھا اور کسرا ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا اسی طریقے سے روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا قیصر روم اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا کسرا ان کا لقب ہوا کرتا تھا تو 14 کسرا ہوئے اور 15ویں کا نمبر نہیں آیا جیسا کہ آسمانی کتابوں میں ذکر تھا اور ہم اس سے یہ بھی پتا چلتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آسمانی کتابوں میں تھا ان کے غلاموں کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں تھا تب تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کون ایران کو فتح کر لے گا کب ایران فتح ہوگا کیسے فتح ہوگا موقع نہیں ہے ورنہ وہ سب بھی باتیں میں انشاءاللہ عرض کرتا کبھی موقع ملا تو وہ سب باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے گھر والے کا اس طریقے سے آسمانی کتابوں میں ہوا کرتا تھا بس ایک بات آپ جان لیجیے کہ میں ایک دو بار پڑھا ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک راہب ملا تو ابھی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان حکومت نہیں فرمایا تو اس راہب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو میرے علم میں ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو شخصیتیں سب سے پہلے لے کر کے آگے چلیں گی دو شخصیتیں ہیں ایک شخصیت وہ ہے جو ادھیڑ عمر کی ہے ایک شخص وہ ہے جو ادھیڑ عمر کا ہوگا اس کی علامتیں مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اور ایک جو محمد عربی کا عالم ہو کر کے آگے چلے گا تو بالکل نئی عمر کا ہوگا بچپن کی عمر کا ہوگا وہ اشارہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کے کی طرف تھا میں انہیں سب باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے جو کچھ حق ہے سچ ہے سب اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے احسان سے ہے اور اگر میں نے بولنے میں کسی قسم کی لرزش کی ہے کوئی خطا کی ہے تو سب میرا نفس ہے میری کمزوری ہے اللہ رب العزت ان گناہوں کے سلسلے میں میری خطاؤں کو درگزر فرمائے واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم